نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، اور مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے درس مثنوی مولانا روم آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے رمضان المبارک سے ہم نے اس نیک کام کا آغاز کیا تھا، اور تقریباً 50 کے لگ بھگ دروس جامعہ اکبریہ میاں والی کے لنک پر موجود ہیں۔ جو حضرات سماعت کرنا چاہیں تو وہ یہ لنک ملا کر جامعہ اکبریہ میاں والی کا سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کا درس بہت پیارا درس ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بھی کہا گیا ہے، حضرت امیر حمزہ جوانی میں جا کے لڑائی جب لڑتے تھے اسلام کے لیے، تو پورا جنگ کا لباس، جس کو زرہ کہتے ہیں، لوہے کا لباس ہوتا تھا، اس کو پہن لیتے تھے، اور سر پہ لوہے کا خود پہن لیتے تھے تاکہ تلواروں کے وار سے اور تیروں کے وار سے بچا جا سکے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی نا، تو آپ نے لباس اتار دیا۔ جو جنگ کا حفاظتی لباس تھا وہ اتار دیا، اور آپ اس لباس سے ماورا بر نہ ہو کر لڑائی کے کلب میں گھس جایا کرتے تھے۔ تو اس سے کسی نے سوال کیا، اور حضرت امیر حمزہ نے کیا جواب دیا، آج مولانا روم آپ کو یہی سنا کر پھر آپ کو اور مجھے اس سبق کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ در جوانی حمزہ میں مصطفیٰ، در جوانی حمزہ میں مصطفیٰ، بازرا میں شد مدام اندر وغا۔ جوانی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا پورا لباس پہن کر لڑائی میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اندر آخر حمزہ چون در صف شدے، بے ذرا سرمست در غزہ آمدے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے تو آپ کنارے پہ نہیں لڑتے تھے، ہمیشہ قلب لشکر میں جا کے آپ لڑا کرتے تھے، درمیان۔ سینہ باز و تن برہنہ پیش پیش، در فکندے در صفے شمشیر خیش۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا، جسم کو ساری حفاظتوں سے مبرہ کر دیا، اور سینہ تان کر آپ لشکر کے درمیان جا کے لڑا کرتے تھے۔ خلق پرسیدندے کہ اے ام رسول، خلق پرسیدندے کہ اے ام رسول،
اے ہزارے برصف شکن شاہ فحول، نیک لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خوادیز پیغام خدا۔ کسی نے امیر حمزہ سے پوچھا کہ اے حضور کے چچا محترم، آپ نے آخر عمر میں جنگ کا لباس کیوں اتار دیا ہے؟ خداوند قدوس تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور تم سینہ تان کر لڑتے بھی جا کے صف کے درمیان ہو، اور حفاظتی سارے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے ہٹا دی ہیں۔ پس چرا تو خیش را در تہلکا، میں در اندازی چنی در مار کا۔ مایا کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی جنگ کا طریقہ نہیں ہے نا کہ انسان سارے حفاظتی اقدامات دور رکھ دے اور پھر سپہ سالار ایسا کام کرے۔ چوں جواب بودی و ضبط و سخت زد، سخت زے تو نمی رفتی بسوئے صح بے زرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب تمہاری جوانی تھی، تمہارے اعضاء مضبوط تھے، تم ان اعضاء کی بنیاد پر اپنا دفاع کر سکتے تھے، اس زمانے میں تو تم نے حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے، اور جب آپ کمزور ہو گئے ہیں، جوانی ڈھل گئی ہے، اب تو حفاظتی اقدام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، تو آپ نے لباس اتار دیا ہے۔ چوں شدی پیرو ضعیف و منحنی، بردائے لاؤ بالی میزنی۔ اب آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، آپ کی کمر بھی جھک گئی ہے، اور تم نے جو وار خطا کرنے والا لباس تھا اس کو دور پھینک دیا ہے۔ تیغ حرمت میں نہ دارد پیر را، کہ بود تمجید تیغ و تن را۔ فرمایا تلوار تو یہ نہیں دیکھتی کہ آگے جوان آ رہا ہے یا بوڑھا آ رہا ہے، تو بوڑھا تو کوئی سہ لیتا ہے، بچ جاتا ہے، پھرتی ہوتی ہے اس میں، لیکن آپ تو جو ہے نا نوجوان تو بچ جاتا ہے، اس میں پھرتی ہوتی ہے، دفاع کر لیتا ہے، آپ بوڑھے ہو کر کس طرح دفاع کریں گے؟ حضرت حمزہ نے کیا جواب دیا سنیے۔ گفت حمزہ چونکہ بودم من جوان، مرگ میں دی دم وداعی جہاں۔ آپ فرمانے لگے جب میں جوان تھا نا، اور ابھی ابھی اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا، تو میں جان سے پیار کرتا تھا، میں جان سے پیار کرتا تھا، اور میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ سوئے مردن کس رغبت کہ رود، پیشہا از درہا برہنہ کہ شود۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی کی چاہت ہوتی ہے نا تو وہ حفاظتی اقدام کرتا ہے، تو میں بھی کرتا تھا، اور جس کو حفاظتی جو ہے نا اقدام کی ضرورت ہوتی ہے اسے زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ زندگی سے پیار کرتا ہے تب وہ حفاظتی اقدام کرتا ہے۔ لیک از نور محمد من کنو، نیستم شہر فانی رازبو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا ہے اور آپ کے نور ہدایت سے میں وابستہ ہوا ہوں، نیستم شہر فانی رازبو، تو اب میں اس جان کا محتاج ہی نہیں رہا، اب مجھے زندگی حضور پر نچھاور کرنے کی دھن ہے، اب مجھے جان بچانے کی دھن رہی ہی نہیں ہے، میں حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہوں۔ از بردن حق از بردن حس لشکر گائشہ، اور ہمیں بینی ز نور حق سوا۔ آپ فرماتے ہیں جو ہے نا اس دنیا کا جو بادشاہ حقیقی ہے وہ اپنی جان کی پہلے حفاظت کرتا ہے نا، تو پھر لشکر اس کی حفاظت کرتا ہے، لشکر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو سپہ سالار ہی
اپنی جان اللہ کے حضور سپرد کر دیتا ہے اور اپنی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے جو پیروکار ہیں نا انہیں بھی زندگی سے پیار نہیں ہوتا۔ خیمہ در خیمہ تناب اندر تناب، شکراں کے کرد بیدارم سے خواب۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تو اب جنت کے خیمے در خیمے دیکھے ہیں، اب تو میں نے وہاں کی رونقیں دیکھی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ شہید ہونے والے کا کیا اکرام ہے، تو اب مجھ میں زندگی کی خواہش ہے ہی نہیں۔ اب میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کی دھن رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کوئی وقت آ جائے کہ میں اپنی جان حضور پہ نچھاور کر دوں۔ آکے مرد پیش چشمش تہلکاست، امر لا تلکو بغیرت او بدست۔ کہ تو نے جو عہد پڑھی ہے لا تلکو بعہدکم الی التہلکہ، یہ اسے پسند ہے جس سے زندگی عزیز ہو، جو زندگی سے پیار کرتا ہو، کہ جس کو زندگی نچھاور کرنے کی دھن ہو وہ تو کیا پڑھتا ہے۔ آ خدا ز مرگ بینا دارہو، العجل اے حشر بینا سارہو۔ وہ قرآن کی دوسری آیت آپ نے پڑھ دی کہ وہ تو پھر یہ آیت نہیں پڑھتا سارہو الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا وہ تو یہ آیت پڑھتا ہے جلدی آؤ جنت کی طرف، جلدی آؤ جنت کی طرف، جلدی آؤ جنت کی طرف۔ اللہ کی مغفرت اور جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ کے لیے تیار ہے۔ فرمایا اب مجھ میں جو ہے نا یہ دھن ہے کہ میں کس وقت وہ وقت آئے گا کہ میں اپنی جان حضور پر نچھاور کروں گا اور میں جنت کا وارث ہو جاؤں گا۔ الحذر اے مرگ بینا دارہو، والعجل اے حشر بینا سارہو۔ فرمایا پرہیز کر اے موت کو سے ڈرنے والے، العجل اے حشر بینا سارہو، جلدی کر جلدی کر، سمجھا نا، کیونکہ جنت تجھے بلا رہی ہے۔ الصلاۃ اے لطف بینا افرہو، البلا کار بینا اکرہو۔ فرمایا دیکھ جس کو اللہ کی رضا کا شوق ہوتا ہے تو وہ تو وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ رب کو منانا ہے نا، فرمایا اس سے بہتر منانے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جو ہے نا وہ شہادت پا لے اور اپنے سارے گناہ معاف کرا لے، سمجھے نا۔ ہر کے یوسف دید جاں کردش فدا، ہر کے گرکش دید برگشت از خدا۔ فرمایا جنہوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ یوسف کے حسن پر فدا ہوئے، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس نے یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ دونوں کی نیت میں فرق ہے نا، ایک ہے کہ یوسف پر فدا ہو رہا ہے اور دوسرا یوسف کو مار رہا ہے۔ مرگ ہر یک از پسر ہم رنگ اوست، آئی نصافی یقین ہم رنگ اوست۔ اے میرے عزیز، ہر شخص کی موت اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ صاف آئینہ سمجھنا جب ہو تو پھر چہرہ بھی اس کا ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ دل کا آئینہ اگر صاف ہو تو چہرہ بھی اس کا ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ پیش ترک آئینہ را خوش رنگیست، پیش زنگی آئینہ ہم زنگیست۔ اگر ترک کے سامنے اگر شیشہ رکھا جائے نا تو اسے اپنی خوش رنگی نظر آتی ہے، اور اگر حبشی کے سامنے شیشہ رکھا جائے نا تو اسے بد رنگی نظر آتی ہے۔ فرمایا مومن کا دل اللہ کی قدرت کا آئینہ ہے، اور جب اس کے سامنے آئینہ آتا ہے نا اس میں جمال خدا نظر آتا ہے، اور جس کو جمال خدا نظر آتا ہے اس کو دنیا کی خواہش ہی نہیں رہتی۔ تو مولانا نے آج جو ہمیں سبق دیا کہ زندگی سے وہ پیار کرتا ہے جسے زندگی عزیز ہو، اور جسے خدا کی رضا عزیز ہو، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عزیز ہو۔ فرمایا وہ تو پھر وہی کام کرے گا جس سے خدا راضی ہوگا، جس سے مصطفیٰ راضی ہوگا۔ اور یہ واقعات آپ صحابہ کی زندگیوں میں مطالعہ کریں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی تمنا رہتی تھی کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں،
حضور کا زمانہ چلا گیا تو وہ شہید نہ ہوئے۔ تو پھر انہوں نے کہا یار یہ آخری لشکر ہے مسیلمہ کذاب والا، اس کو حضور نے بھیجا تھا نا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ لشکر گیا۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد تو پھر موقع آنا نہیں ہے نا، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، وہ بھی اسی طرح کا پروانہ تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کر لیتے ہیں آپس میں دونوں ٹانگیں باندھ لیتے ہیں، ٹانگیں، دائیں ٹانگ تیری دائیں ٹانگ میری، سمجھے نا، اور درمیان لشکر کے جا کے لڑتے ہیں، ایسی نہیں ہے کنارے کنورے پر نہیں، درمیان لشکر میں لڑتے ہیں، ٹانگیں اس لیے باندھ لیتے ہیں تاکہ کبھی گھبرا کے بھاگے نہیں، اور دل کی تمنا یہ ہے کہ پھر ہم شہید ہو جائیں گے، پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ اسی طرح کیا انہوں نے، ثابت بن قیس نے اور ان کے ساتھی نے ٹانگیں باندھ لی، اس مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو لشکر گیا تھا اس میں شریک ہوئے، اور اتنے بے جگری کے ساتھ لڑے کہ شہید ہو گئے۔ جس کو زندگی سے پیار ہی نہیں ہوتا، اسے چاہت ہوتی ہے میں شہید ہو جاؤں اور میں اللہ کے حضور جو ہے نا سرخرو ہو جاؤں، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا رضا کا جو ہے نا حاصل کرنے والا ہو جاؤں۔ حضرت بلال کا وقت آخری آیا نا، حضرت بلال کی بیوی اور اس کے رشتہ دار اکٹھے تھے تو رو رہے تھے، جس طرح مرنے والے پہ ہر کوئی روتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا واہ حزنا ہو، واہ حزنا ہو، واہ حزنا ہو، ہے مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، جس طرح ہماری مائیں بہنیں کہتا ہے میں ماری گئی، ہے میں برباد ہو گئی۔ تو حضرت بلال اس میں غنودگی میں آخری وقت تھا نا، تو آپ نے آنکھیں کھولی، آپ نے آنکھیں کھولی، آپ نے فرمایا واہ تارا با ہو، واہ تارا با ہو، واہ تارا با ہو۔ فرمایا کیسا خوش دن ہے آج، کیسا خوش دن ہے آج، کیسا خوش دن ہے آج کہ ابھی ابھی میری جناب سرور کائنات اور ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ بدل گیا نا، پیمانہ بدل گیا نا، ان کا پیمانہ حضور کی ملاقات اور زیارت تھا۔ ظاہر بات ہے اس کا محبوب جدا ہو رہا تھا تو وہ رو رہی تھی، جس کا محبوب جدا ہوتا ہے وہ روتا ہی ہے۔ اس کے محبوب بلال تھے تو بلال کا محبوب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب میں اس سے بڑا کیا خوش نصیب دن ہو سکتا ہے، میں ابھی ابھی جو ہے نا دنیا کے پگیڑوں سے جان چھڑا کر حضور کی زیارت کر لوں گا اور حضور کے صحابہ میں مل جاؤں گا۔ یہ تو جو ہے نا اپنے اپنے زاویے کی بات ہے نا۔ یہ کیوں مسلمانوں سے پوری قومیں یہود و نصارہ کی ڈرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی سے انہیں پیار نہیں ہے، انہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیار اٹھتا ہے نا تو پھر کوئی چیز رکاوٹ ان کے آگے آ ہی نہیں سکتی۔ ورنہ آپ سمجھیں ذرا دیکھیں یہ منظر کہ جسم سے بموں کو باندھ لینا، بموں کو جسم سے باندھ لینا اور کفار کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانا۔ پتہ ہوتا ہے بھئی چیتھڑے اڑ جائیں گے، پتہ ہے کہ ٹکڑا ہی نہیں ملے گا، لیکن چونکہ شہادت ایک ایسی منزل ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے قرار ہوتے ہیں، تو پھر سب انہیں یہ کچھ نظر تکلیف آتی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں واہ تارا باہو، واہ تارا باہو، کیا خوش وقت ہوگا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں گا، کیا خوش وقت ہوگا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں گا۔ اللہ یہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہمیں اجاگر فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الطیبین، اللہم ارزقنا زیارت مدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت مکہ المعظمہ، اللہم ارزقنا زیارت فی بلد رسولک، اللہم ارزقنا زیارت بلد رسولک و شہادت فی سبیلک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔